2006 में लिखी हुई अब्बास अंजुम की किताब, सीरत पे लिखी हुई किताब पैगम्बर अमन, जिसका मैंने मुकदमा लिखा और जो कमो बेश 21 सफ़हात पर मुश्तमिल था। मुझे ये हुक्म हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं गुजरांवाला से, अ, जनाब अबरार ज़हीर साहब, उन्होंने किया। तो आज इसका चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, इस मुकदमा का आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और ये कमोबेश 7 हिस्सों पर मुश्तमल होगा। तो हाजिर है मुकदमा का चौथा। बड़े बड़े दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया, कई दफ़ा काफरों के जुल्म सितम के मुकाबले पर हुस्न अखलाक का परचम बुलंद किया, इन्हें मारने की बजाय मोड़ने की तरफ तवज्जो मबजूल रखी। जंगे ओहद में आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, खुद गार में गिर गए। इस मौके पर चंद साहबा ने बद्दुआ के लिए दरख्वास्त की तो फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, वो जानते नहीं हैं। फतह मक्का के बाद शहर में दाखिला के वक्त मुजम्मल, मुदस्सिर, ताहा, यासीन और हाशर फातिह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे। इनकिसार की कैफियत का ये आलम था कि झुका हुआ सर था और पेशानी कजावे से बार बार लगती जा रही थी। फलसफा इसमें ये था कि किसी शख्स का इंसानी फतह का धोखा ना हो। जाहिर करना ये मकसूद था कि फतहमंद होकर भी इंसान की हैसियत में फ़र्क नहीं आता, इंसान बहरहाल अल्लाह का बंदा है। यानी अर्ज यहाँ ये किया कि आप फाते थे। फतह मक्का अपने दौर की एक अजूबा है कि बग़ैर लड़ने से जो फतह हो गई, और ऐसी फतह पे जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर में नहीं थे। आगे अर्ज है जी, एक दफ़ा आप दो यहूदियों से नाराज़ हो गए, गुस्से से चेहरा मुबारक गुलनार हो गया, मगर जब वो चले गए तो उनके पीछे खाने पीने की कुछ अशिया भिजवाईं ताकि वो ये ना समझें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नाराज़ हैं। गौरस बिन हारिस मुबल्लग शकूर और मेरे मोहतरम तासीन हादी आज़म को हलाक करने की गर्ज से आगे बढ़ा। रहमतुल्लिल आलमीन बेदार हो गए। उसने कहा कि आपको मुझसे कौन बचा सकता है? हमला आवर ने कहा, आपको मुझसे कौन बचा सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनते ही गौस के हाथ से तलवार गिर पड़ी। इसी तलवार को पकड़कर आपने पूछा कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? इस पर वो घबराया। आपने उसे फरमाया कि वो अल्लाह जिसने मुझे तुझसे बचाया, वो तेरी हिफाजत पर भी कादर है। आप वो नातिक और मुबल्लिग थे कि बिलाखिर आपके सख्त मुखालफीन भी मुतासर हुए बगैर न रह सके। आप अल्लाह की रजा पर शुक्र रहते थे। आपका इस मुतवस्त भी था और आप ही खैरुल खल्क थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, पैगम्बर अमन चौथा हिस्सा मुकदमा का पेश कर रहा हूँ। किताब पैगम्बर अमन, राइटर इसके मौलाना अब्बास अंजुम। यानी इसमें अर्ज ये कर रहा हूँ कि बहरहाल हर सूरत में बेशक
میرے نبی کا مقصد، خواہش، حسرت، دعا امن کی ہوتی۔ تو آگے عرض کیا، امن کے پیغمبر نے صلح حدیبیہ سے 2 ثمرات سمیٹے کہ جن کی توقع صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے۔ حکمت کی بات، اس معاہدے کے ثمرات میں 2 اثرات تھے کہ امن ملنے کے بعد لوگوں کا میل ملاپ شروع ہو گیا، اور اس دوران میں اسلام کی حقانیت سے کفار کو وقتاً فوقتاً آگاہی ملتی رہی، جو بعد میں ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی۔ معاہدہ حدیبیہ کی حکمتوں کے حوالے سے سورہ فتح پر غور فرمائیے۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبنی پر حقیقت رویا دکھائی، بے شک اللہ نے چاہا تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، وہ بھی امن کے ساتھ اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ یہ سورہ فتح میں بشارت تھی۔ گویا عمرہ کو مامون و محفوظ کرنے کے لیے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ حکمت کی بات دیکھیں، گویا عمرہ کو مامون و محفوظ کرنے کے لیے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ جنگ و جدل کی حالت سے گزر کر مسلمان عمرہ کر بھی لیتے تو دوران عبادت توجہ تقسیم رہتی۔ ان پرخطر حالات میں عمرہ ادا ہو بھی جاتا، مگر وہ سکون قلب نہ ملتا۔ یہاں معاہدہ دیر آئے درست آئے والا تھا۔ اسی طرح جنگ سے بچاؤ کے حوالے سے سورہ فتح میں بیان ہے کہ وہی ٹھہرے ایسے لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچنے پائیں گے، اور اگر ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جن کو تم لا علمی میں روند ڈالتے، پس ان کے باعث تم پر لا علمی میں الزام آتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہ دی کہ جن کو وہ چاہتے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے ان لوگوں کو دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا۔ میں آگے 3 مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات، اہم حکمت یہ ہے کہ حدود حرم میں جنگ ہونے سے قریش کے لیے یہ زہریلا پروپیگنڈا کرنا تھا۔ ظاہر ہے قریش نے یہ زہریلا پروپیگنڈا کرنا تھا کہ نئے مذہب کے ماننے والے شہر حرم کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور نہ بیت اللہ کا۔ وہ یہ کہتے کہ یہ عربوں کی روایات کو کچلنے کے در پہ ہیں۔ حکمت دیکھی، یوں بدزنی کا بیج اگ کر ایک تناور درخت بن جاتا۔ تاہم صلح کی راہ اختیار کرنے کا الزام قریش کے سر آ گیا، اور لوگوں نے کہا اہل قریش نے اپنے منصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے عمرہ کی نیت سے آنے والے لوگوں کو اور ہدی کے جانوروں کو بیت اللہ کے پاس نہ آنے دیا۔ اب دیکھیے کہ تاثر اور خیالات کیسے بدلے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات ریگارڈنگ صلح حدیبیہ، مکہ مکرمہ میں متعدد مرد و زن دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اہل اسلام کو ابھی یہ خبر نہ تھی۔ اگر ماحول لہو لہان ہو جاتا تو اس میں کئی مسلمان تاریک راہوں کا شکار ہو جاتے، اور اپنوں کا اپنوں کے ہاتھوں خون ہو جاتا۔ اہل ایمان اپنے جان نثاروں سے
محروم ہو جاتے۔ ان میں ابو جندل، ابو بصیر، ام کلثوم بنت عقبہ جیسے لوگ بھی تھے۔ پھر مکہ میں کثیر تعداد کفر اور اسلام کے درمیان کھڑی تھی۔ اگر اس موقع پر غلطی ہو جاتی تو اسلام کا قرب حاصل کرنے کی بجائے واپس کفر کی پکی حدود میں مقید ہو جاتے۔ صلح کی برکت یہ ہوئی کہ دو راہ پر کھڑے لوگ بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسحور کن رفاقت اور شفاقت کی طرف بڑھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام، مثلا غور کیجئے گا ناموں پہ، خالد بن ولید، عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان شامل تھے۔ ذرا حکمت تدبر پہ غور کیجئے صلح حدیبیہ کی، اور میرے نبی کے پیغمبر امن ہونے پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ آگے لکھ رہے ہیں جی، یہ وہ خوش بخت تھے جو صلح کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے دین مبین میں داخل ہوئے اور ہدایت یافتہ کہلائے۔ اس معاہدے پہلے مرحلے پر تو مسلم کیمپ میں مایوسی کے بادل چھائے رہے، صلح حدیبیہ ضرور پڑھیے گا، اور قریش کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ وہ انہوں نے سوچا ہوگا نا جی، عمرہ کر نہیں رہے، لڑائی چاہ نہیں رہے، شاید ڈر گئے ہیں، لیکن اس سے تو وہ اخلاقی روحانی ثمرات سامنے آئے کہ لوگ حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس معاہدے سے پہلے مرحلے پر تو مسلم کیمپ میں مایوسی کے بادل چھائے رہے اور قریش کا جوش و خروش دیدنی تھا، کیونکہ وہ احساس برتری میں محب تھے۔ بالآخر سورہ فتح نے اس تاثر کا پردہ چاک کر کے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔